نے بنایا ہے، باپ پہلے آتا ہے، بیٹا بعد میں آتا ہے، ماں پہلے آتی ہے، بیٹی بعد میں آتی ہے، دادا پہلے آتا ہے، پوتا بعد میں آتا ہے، جس کو آپ لوگ دادو بولتے ہیں۔ دادا پہلے آتا ہے، پوتا بعد میں آتا ہے۔ یہ دنیا میں آنے کا ایک سسٹم ہے، لیکن دنیا سے جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 80 سال کا بوڑھا باپ اپنے آنسو کو بہاتا ہوا 40 سال کے جوان بیٹے کے جنازے کو کاندھے پر اٹھا کر آنسو بہاتا ہوا قبرستان لے کر جاتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں آپ آئے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں، ہر تقریر کرنے والا، ہر بیان کرنے والا اس نیت سے بیان کرے کہ میں زندگی کا یہ آخری بیان کر رہا ہوں، اور ہر تقریر سننے والا، ہر جلسہ سننے والا اس نیت سے جلسہ سنے کہ میں زندگی کا آخری جلسہ سن رہا ہوں۔ پتہ نہیں اس کے بعد مجھے جلسہ سننے کا موقع میسر آئے یا نہ آئے۔ ابھی ٹرین کا حادثہ ہوا کچھ دنوں پہلے گونڈا میں، ابھی 4-5 دن پہلے گونڈا میں ٹرین کا حادثہ ہوا۔ حادثہ اتنا خطرناک ہوا، گورنمنٹ تو چھپاتی ہے باتوں کو کہ اگر لوگوں کے سامنے لا دیں گے معاوضہ دینا ہوگا، ہماری کمی کو لوگ ڈھونڈیں گے، اس لیے گورنمنٹ چھپاتی ہے، حکومت چھپاتی ہے، لیکن سینکڑوں لوگوں کی موت ہو گئی۔ کون جانتا تھا کہ ہم جہاں کے لیے نکلے ہیں وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں، یا گھر کے لیے آ رہے ہیں تو گھر نہیں پہنچ پائیں گے۔ بیوی انتظار کر رہی ہوگی، بچی انتظار کر رہی ہوگی، بچہ انتظار کر رہا ہوگا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کے یہاں ایک حادثہ ہوا کشن گنج کے آگے، وہ نیو جالپائی گوڑی سے پہلے ٹرین کا حادثہ، قربانی کے دن 10ویں ذی الحجہ کو کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگ مر گئے، کتنے لوگوں کے پاؤں کٹ گئے، کسی کے ہاتھ کٹ گئے، لیکن اللہ نے آپ کو ابھی تک سلامت رکھا ہے، ہاتھ سلامت رکھا ہے، پاؤں سلامت رکھا ہے، اللہ نے زبان میں بولنے کی طاقت عطا فرمایا ہے۔ آپ جب تک زندہ رہیں تو اس نیت سے زندہ رہیں، ایک ایک سانس کو آپ قیمتی سمجھتے رہیں۔ ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کبھی جا کر ہاسپیٹل میں چکر لگاؤ، آپ کو پتا چلے گا کتنے لوگ ایمرجنسی وارڈ میں ایسے پڑے رہتے گئے جن کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے گئے، لیکن اللہ نے دونوں ہاتھوں کو آپ کے سلامت رکھا ہے۔ کبھی جا کر ہاسپیٹل کے چکر لگاؤ، آپ کو پتا چلے گا کتنے لوگ ایسے گئے جن کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، چل نہیں سکتا ہے، وہ گھسیٹ گھسیٹ کر چلتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کے دونوں پاؤں کو سلامت رکھا ہے۔ یہ آنکھ دیکھنے کی اللہ نے طاقت دیا ہے۔ کبھی یہ مالدہ اور کٹیہار یا مالدہ اور ہاوڑہ والی لوکل ٹرینوں میں سفر کر لینا، کتنے لوگ ایسے ملیں گے جن کے پاس اللہ نے آنکھیں نہیں دیا ہے، دیکھنے کی طاقت نہیں دیا ہے۔ آپ کی آنکھ کو بھی اللہ نے سلامت رکھا ہے اور دیکھنے کی طاقت بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ کبھی جانتے ہیں یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، سانس، ہر سانس کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ وہ ایک صاحب ہیں، ایک بوڑھا شخص 80 سال کا بوڑھا، یہ چچا کی طرح، ان کی عمر کی طرح 60-70 سال کا بوڑھا بیمار ہو گیا۔ ایک دن ڈاکٹر کے یہاں گیا ہاسپیٹل میں، 24 گھنٹہ ہاسپیٹل میں رہا۔ کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے ہاسپیٹل میں رہا۔ جب 24 گھنٹے کے بعد باہر نکلا، ڈاکٹر نے ڈسچارج کیا، بل تھمایا، بل کو دیکھا، 80,000 کا بل تھمایا، رونے لگا وہ بوڑھا۔ ڈاکٹر آ گئے، خوب زور زور سے رونے لگا۔ ڈاکٹرز آ گئے اور جتنے بھی نرس تھی سارے نرس آ گئے، جتنے بھی کمپاؤنڈر تھے سارے کمپاؤنڈر آ گئے کہ بھائی صاحب روتے کیوں ہیں، مت روئیے، بل دیکھ کر رو رہے گئے، اگر کہیں تو میں 10,000 کم کر دوں گا، لیکن رونا نہیں ہے آپ کو، آپ کا رونا اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس بوڑھے نے جواب دیا، او ڈاکٹر اپنی زبان کو بند رکھ، سن، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں بل دیکھ کر رو رہا ہوں، پیسے دیکھ کر رو رہا ہوں؟ اللہ نے مجھے اتنی دولت عطا فرمایا ہے، اگر میں چاہوں گا کھڑے کھڑے تیرے ہاسپیٹل کو خرید سکتا ہوں۔ کہا پھر روتے کیوں ہیں؟ کہا کہ اس لیے روتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں نے تیرے ہاسپیٹل کے اندر آکسیجن میں سانسیں لیا ہے، تو نے 80,000 کا بل تھما دیا ہے، لیکن وہ پاک پروردگار عالم کتنے
کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے کہ 80 سال تک میں نے اللہ کی کھلی فضا میں ہوا میں سانسیں لیتا رہا، لیکن اس اللہ نے کبھی مجھ سے اس کا بدلہ نہیں مانگا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا تھا، کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے؟ اس لیے آپ اپنی زندگی کو قیمتی سمجھو۔ اگر اللہ نے اولاد دیا ہے، اولاد کی قدر کرو۔ کتنے گھر ایسے ہوتے ہیں سماج میں جن کے گھر میں شادی کے 20 سال گزر گئے، 20 برس گزر گئے، لیکن اللہ نے اسے کوئی اولاد نہیں دیا ہے، کوئی بیٹا نہیں دیا ہے، کوئی بیٹی نہیں دیا ہے۔ اب اس ماں باپ سے پوچھو، ہو وہ کروڑ پتی باپ، اگرچہ ہو وہ انسان لاکھوں کا مالک، جیب میں لاکھوں روپے لے کر گھومتا ہو، سینکڑوں بیگھا زمین کا وہ مالک ہو، لیکن اس سے آپ پوچھئے چہرہ اترا اترا سا رہتا ہے، چہرہ اداس رہتا ہے، دن بھر روتا رہتا ہے۔ کوئی آپ ان سے جا کر پوچھئے کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی زمین ہے، اتنی جائیداد ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ وہ کہیں گے جب گھر آتا ہوں تو دل مرجھا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مکان کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اور وہ ایک غریب مزدور جو 8 گھنٹہ دوسرے کے ماٹ میں کام کرتا ہے، ان سے پوچھئے 8 گھنٹہ دھوپ میں چمڑی جسم کی جلا کر کام کر کے گھر آتا ہے، چھوٹی بیٹی گھر میں رہتی ہے، اسے گود میں اٹھا کر جب پیار کرتا ہے، ایسا لگتا ہے بیٹی کو گود میں اٹھاتے ہی اللہ نے اس کے سارے جسم کے تھکن کو دور کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اولاد کی قدر و قیمت۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ ناک اللہ کی نعمت ہے، کان اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ 800 گھر کی آبادی میں اگر ایک آدمی آتا، 800 لوگ مصطفیٰ کی محفل میں ہوتے، 800 لوگ امام حسین کی محفل میں ہوتے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ آئے ہیں تو کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، امام حسین آپ کو دیکھ رہے گئے، امام حسین آپ کو پہچان رہے گئے۔ اگر آپ کا دل لگ گیا ہے، اگر میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے، میں 1-2 شعر پڑھ دوں، اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ آج آپ کو کربلا سن کر جانا ہے۔ جن کا دل ہوتا ہے وہی کربلا سننے کی طاقت رکھتا ہے۔ کربلا سے پیغام کیا ملتا ہے؟ امام حسین نے کیوں اپنی گردن کو کٹوا دیا اللہ کے راہ میں؟ کیوں علی اکبر کو شہید کروا دیا؟ کیوں علی اصغر 6 ماہ کے علی اصغر کے حلق میں تیر مارا گیا؟ کیوں عباس علمبردار کے بازو کٹ گئے؟ کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ سنو گے کلیجہ منہ کو آئے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے، ہم لوگوں کے پاس مذہب اسلام تھالی میں سجا کر پہنچا ہے۔ باپ مسلمان تھا، ہم مسلمان ہیں، دادو مسلمان تھا، ہم بھی مسلمان ہیں، اسی لیے اسلام کی قدر کو ہم نہیں سمجھتے گئے، اپنے مذہب کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے گئے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی جن کے پاس اسلام اپنے آپ آ گیا ہو، وراثت میں اسلام ملی ہو، وہ اسلام کو کیا سمجھے گا؟ امام غزالی لکھتے گئے کہ ایک شخص، ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان بہت بگڑ گیا تھا، اور اتنا بگڑا کہ وہ باپ کے دولت کو پانی کی طرح خرچ کرتا تھا۔ غور سے سنیے گا، پانی کی طرح اڑاتا تھا، دوستوں میں، یاروں میں، ادھر ادھر دن بھر خرچ کرتا تھا۔ باپ نے دیکھا میرا بیٹا بگڑ گیا ہے۔ اچانک ایک دن اپنے بیٹا جب شام میں آیا، چارپائی لگا کر دروازے پر بیٹھا تھا، کہا کہ ابا جی کیا بات ہے، آپ غمگین بیٹھے ہیں؟ کہا کہ بیٹا سارے پیسے میرے ختم ہو گئے، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، دوا کے لیے مجھے 50 روپیہ چاہیے، کیا تم لا کر دو گے؟ بیٹا نے کہا ابا جی بس 50 روپے کی بات ہے، ابھی لا کر دیتا ہوں۔ ایک دوست کے پاس گیا، بندھو کے پاس گیا، جا کر دروازہ ٹھکٹھکایا اور کہا میرے دوست کیا بات ہے؟ کہا کہ میں آیا ہوں، 50 روپے کی ضرورت ہے، دو گے؟ کہا رے بس 50 روپے، تیرے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، تو میرا دوست ہے، تو میرا یار ہے۔ 50 روپے جیب سے نکالا، ہاتھ میں دیا، وہ نوجوان 50 روپے لیا،
लिया, लाकर अपने अब्बा के हाथ में रख दिया, कहा अब्बा जी ये लीजिए, दवा ले लीजिएगा। दूसरे दिन फिर वो नौजवान कहीं बाहर गया, फिर उसका अब्बा जी, फिर वो बाबा उसका बैठ गया दरवाजे पे चारपाई लगाकर, कहा कि बेटा आज भी 50 रुपए चाहिए, कहा बस 50 रुपए लाकर देता हूँ। दूसरे दिन फिर दोस्त के पास गया और फिर 50 रुपए लाकर दे दिया। तीसरे दिन गया, जब 3 दिन गुजर गए, चौथे दिन जब बाप ने पैसे मांगा तो वो जब गया दोस्त के दरवाजे पे, चारों तरफ उसके बारे में ये बात मशहूर हो गई थी कि कहाँ जा रहे हैं मौलाना साहब? अरे ये बंगाल में मौलाना साहब को अकेले छोड़ के चल दिया जाता है। हाँ, अभी जाइए, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग जाते हैं, लेकिन स्टेज सबसे ज़्यादा भारी हुआ करता है, यानी स्टेज पे उलमा का जम्मे गफ़ीर होता है। खैर किसी काम से जा रहे हैं, अभी जल्द ही आ जाएंगे। जब बाप ने इतना कहा, चौथे दिन उसके बारे में मशहूर हो गई थी बातें कि ये तो पैसा मांगने लगा है, सारा पैसा इसका ख़त्म हो गया है, बाप की दौलत पे राज करता था। जब चौथे दिन पहुँचा, दरवाज़ा ढकढकाया, तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा कि मैं फला हूँ। दोस्त ने कहा मेरे दोस्त 3 दिन मेरे पास पैसे थे, मैंने तुझे दिया कि नहीं? अब मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरे दोस्त के पास गया, वो भी दरवाज़ा बंद कर लिया। तीसरे दोस्त के पास गया, वो भी दरवाज़ा बंद कर लिया। जब कोई पैसा न दिया, घर आया चुपके से, फावड़ा उठाया, जिसे लकड़ी काटने वाली चीज हथियार कहते गए, यानी वो कुल्हाड़ी उठाया, कांधे पर रखा, शहर से दूर चला गया किसी गांव में मेहनत करने। दिन भर जब कुल्हाड़ी चलाया, हाथ में छाले पड़ गए। शाम के वक्त 100 रुपया मजदूरी मिली। घर आया, बाप ने कहा बेटा पैसे का इंतज़ाम हो गया? कहा कि हाँ बाबा हो गया। कहा कि लाओ पैसे। 50 रुपया दिया। बाप ने लिया 50 रुपया और रोज़ाना की तरह एक कुएं में जाकर, जिस तरह रोज़ाना बाप पैसा लेता कुएं में डाल देता। 3 दिन तक बेटा कुछ नहीं बोला। चौथा दिन जब बाप ने पैसा लिया, बगल वाले कुएं में जाकर पानी में पैसा फेंका, वो बेटा झुंझला गया और इतना झुंझलाया गुस्से में आग बबूला हो गया। कहा कि ओ अब्बा जी पागल हो गए हो, ये पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है आपको पता नहीं है? देखे हाथ में छाले पड़ गए। बाप ने कहा बेटा 3 दिन तक मैंने पैसे को पानी में फेंका था, तूने कुछ नहीं कहा। ये चौथे दिन तू गुस्से में क्यों आ गया, जलाल में क्यों आ गया, तेरा राग इतना क्यों हो गया? कहा कि अब्बा जी 3 दिन तक बगैर मेहनत के मैंने पैसा दिया था लाकर, दूसरे के पास से लाकर। आज मैं मेहनत मजदूरी करके हाथ में छाले पड़ गए हैं, हाथ में जख्म हो गए हैं, तब लाकर आपको पैसा दिया हूँ। पैसे कमाने में कितनी मेहनत है आपको क्या पता है? इतना कहना था। बाप ने कहा मेरे बेटे तू जो मेरे पैसे को पानी की तरह दोस्तों में उड़ाता है, उसी तरह कैसे मैं भी तो मेहनत से पैसा कमा कर जमा रखा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस्लाम के लिए जिनके बेटे शहीद हुए हैं वो समझते हैं कि इस्लाम हम तक कैसे पहुँचा है। जिनकी बेटियां कुर्बान हुई है वो समझते हैं कि इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है। और हमको तो प्लेट में सजाकर इस्लाम मिल गया है। मुसलमान के घर में पैदा हो गए इसलिए हम मुसलमान हो गए हैं। ये इस्लाम की कदर कीमत आपको नहीं समझ में आएगी। आप पूछें इमाम हुसैन से, पूछें अली अकबर से, पूछें हजरत अली असगर से, पूछें हजरत कासिम बिन हसन से, पूछें हजरत अब्बास अलमबरदार से, पूछें हजरत ओनो मोहम्मद से, ये इस्लाम कैसे फैला है। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो आपका जहन बन गया है। आज मैं अपनी तकरीर में आपको बताऊंगा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं उसे तुम मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। आज मैं बताऊंगा, आंख बंद है आदमी कहेगा, आंख अगर बंद हो गई आदमी मर गया, सांस का चलना बंद हो गया आदमी मर गया, हाथ की हरकत खत्म हो गई आदमी मर गया। लेकिन कुरान कहता है गर्दन भी कट जाए तो भी आदमी जिंदा होता है। आखिर क्या फलसफा है? आपको समझ के उठना है कि इमाम हुसैन जिंदा है। इमाम हुसैन, पूरा मजमा बोलो, इमाम हुसैन, हजरत अली अकबर, ऊंची आवाज में हजरत अली असगर, हजरत कासिम इमाम हुसैन के भतीजे वो भी
حضرت عباس علم بردار وہ بھی، حضرت اونو محمد امام حسین کے بھانجے وہ بھی زندہ ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ آپ کو سمجھ کے اٹھنا ہے، اور حسین کیسے زندہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا، اور حسین کیسے زندہ ہے اور کیوں امام حسین نے کربلا کے میدان میں اتنی شہادت کروا دی، لیکن امام حسین جھکے نہیں یزید کے سامنے میں۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ کربلا سے درس ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایک شعر میں پڑھتا ہوں، اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اجازت ہے میں پڑھ دوں؟ اجازت ہے؟ ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ۔